صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے ردائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، اللہ رب العالمین قرآن عظیم، فرقان حمید، کتاب مبین، برہان رشید، کتاب شفا، کتاب ہدا، کتاب نور میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس نور سے مراد نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات بابرکات ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نور ہیں، اور کیسے نور ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو پیدا نہ کیا تھا، کچھ بھی دنیا میں نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین نہ آسماں، اور اس زمین و آسماں کے درمیان جتنے بھی عالم، جتنی بھی دنیا، جتنے بھی مخلوق ہیں، کچھ نہ تھا، صرف ایک ذات الہی تھی۔ پھر اللہ نے اپنے نور سے، من نور ہی، اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، نبی کے نور کو پیدا کیا۔ رب نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور نور مصطفیٰ سے سب کو پیدا کیا، تاکہ اللہ کے نور کا جلوہ نور مصطفیٰ ہو جائے، اور نور مصطفیٰ کا جلوہ ساری کائنات بن جائے۔ عزیزان گرامی وقار، جب کچھ نہ تھا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری یا جابر، اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ نور مصطفیٰ کبھی پیشانی آدم میں چمکا، یہ نور مصطفیٰ کبھی ابہام آدم میں چمکا، انگوٹھے کے ناخنوں میں چمکا، کبھی یہ نور مصطفیٰ حضرت حوا کے بطن مبارک میں آیا، کبھی یہ نور مصطفیٰ شیش کے صلب سے ہوتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام سے صلب اسماعیل سے ہوتے ہوئے کنانہ بنی ہاشم عبد المطلب عبداللہ، پھر اس کے بعد شکم آمنہ، پھر آمنہ فاطمہ، حضرت آمنہ نے یہ فرمایا، خرجا منی نور، جب میرے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یوں تو عام لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماؤں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، محمد عربی پیدا ہوئے جیسے کہ میرے جسم سے ایک نور نکل گیا، خرجا منی نور۔ مصطفیٰ ایسے نور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں فاطمہ زہرا کہتی ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو نور مصطفیٰ سے دنیا ایسی روشن ہو جاتی ہے
کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین سے آسمان تک سب منور ہی منور ہو جاتا ہے، اور ایسا اجالا پھیل جاتا ہے، ایسی روشنی پھیل جاتی ہے کہ میں نے نور مصطفیٰ کی روشنی کے ذریعے سے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے، کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھ لیا ہے، اور ملک شام میں روڈ اور سڑکوں پہ چلنے والے گھوڑوں کو دیکھ لیا ہے، ان گھوڑوں کی رنگوں کو میں نے دیکھ لیا، اور ان گھوڑوں کے گردنوں میں جو پٹے تھے میں نے ان کو بھی دیکھ لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے سمجھ میں اگر یہ بات نہ آئے تو بہت آسان ہے اس دور میں باتوں کو سمجھا دینا کہ نور مصطفیٰ کے توسل سے آمنہ خاتون نے کیسے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ سائنس جتنی ترقی کی طرف رواں دوا ہے، اسلام کے قانون اتنے ہی آسان سے آسان تر ہوتے جا رہے ہیں۔ سائنس جتنی عروج کی دہلیز تک پہنچ رہا ہے، عظمت مصطفیٰ اتنے ہی کھل کر کے سامنے آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت آمنہ نے نور مصطفیٰ کی روشنی میں شام کے محلات کو کیسے دیکھ لیا، آپ ذرا ملاحظہ فرمائے۔ اگر آپ کے اندر کوئی ہڈی کی خرابی پیدا ہو جائے، ہڈیاں چٹک جائے، ہڈی میں درار پیدا ہو جائے، اوپر سے پتہ نہیں چلے گا کہ ہڈی خراب ہے، لیکن تکلیف ہوگی، مشقت کا احساس ہوگا، درد ہوگا، آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، وہ سونوگرافی اور الٹرا ساؤنڈ لکھے گا، مشین کے سامنے آپ کے ہاتھ کو، یا پیٹ میں ہے تکلیف تو پیٹ کو، پیٹھ میں ہے تکلیف تو پیٹھ پہ مشین کو پھیر دیا جائے گا، مشین اس میں ایک روشنی پھینکتی ہے، اس کے اوپر کپڑا ہے، کپڑے کا پار کر دے گی، چمڑا ہے، چمڑے کو پار کر دے گی، گوشت ہے، گوشت کو پار کر دے گی، نس ہے، نسوں کو وہ دیکھے گی نہیں، بلکہ اس کے اندر کی ہڈی کے اندر جو درار ہے، ہڈی کے اندر جو کریک ہے، اس کو سامنے لا کے یہ پیش کر دے گی کہ ہڈی کہاں کی ٹوٹی ہے، ہڈی کہاں کی کریک ہے، ہڈی کریکٹ ہے تو کتنی کریکٹ ہے، ہڈی چٹکی ہے تو کتنی چٹکی ہے۔ یہ ایک انسان کے ذریعے بنائے ہوئے مشین کے نور کا یہ عالم ہے کہ انسان کے جسم سے جب وہ گزرتی ہے تو وہ روشنی انسان کی ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کا پتہ دے دیتی ہے، اور اس کے اوپر جتنے پردے ہیں، چاہے وہ کپڑے کے ہوں، چاہے وہ چمڑے کے ہوں، چاہے وہ گوشت کے ہوں، چاہے وہ نس کے ہوں، چاہے کسی چیز کے ہوں، سب کو چھوڑ کر کے وہ ہڈی کا پتہ بتا دیتی ہے۔ تو جب انسان کے ذریعے بنائے گئے ایک ہاتھ کے مشین کا یہ کمال ہے کہ وہ اندر کے کریکٹ ہڈی کو بتا سکتی ہے، تو جس کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اس نور کے اجالے میں اگر آمنہ خاتون نے شام اور قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ نور ہیں، ایسے نور ہیں کہ جب حضرت حلیمہ دائی آتی ہیں، دائی حلیمہ مصطفیٰ علیہ السلام کو لیتی ہیں، اپنے قصبہ چلی جاتی ہیں، اپنے قبیلہ چلی جاتی ہیں، قبیلے ساتھ چلی جاتی ہیں، جب اپنے حجرے میں حضرت محمد عربی کو لٹایا، رات میں جب لٹایا، ایک رات گزرتی ہے، دو رات گزرتی ہے، چند راتیں جب گزرتی ہے تو ان کے آس پاس رہنے والی ان کی سہیلیوں، ان کے پاس پڑوس نے آ کے حضرت حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ کیا بات ہے، تمہارے پاس تیل زیادہ ہو گیا ہے، تمہارے پاس چراغ زیادہ ہو گیا ہے، تم فضول خرچی کیوں کر رہی ہو، رات رات میں تم اپنے گھر میں کتنے چراغاں کر رہی ہو، تمہارا گھر باہر سے منور ہوتا ہے، تمہارا گھر باہر سے روشن اور تابناک ہوا کرتا ہے، تمہارے گھر میں اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے، روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، آخر تم کیوں چراغ جلاتی ہو؟ تو حضرت دائی حلیمہ نے فرمایا کہ اے میرے محلے اور پڑوس کی رہنے والے خواتین سن لو کہ جب سے میں نے اپنے گھر میں محمد عربی جیسا بابرکت والا بچہ لایا ہے، اس وقت سے میں نے اپنے گھر میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے، وہ جو تم روشنی دیکھتی ہو وہ محمد عربی کی روشنی ہے، وہ جو تم اجالا دیکھتی ہو محمد عربی کا اجالا ہے، وہ جس راہ سے گزر جاتے ہیں اجالے پھیل جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ سامنے والے جو دانت تھے، دو دانت کے بیچ میں تھوڑا سا خلا تھا، خالی حصہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک
پاک علیہ السلام کے سامنے والے دانتوں کے بیچ سے ایک نور نکلتا اور اس نور سے سامنے کی دیواریں منور ہو جایا کرتی تھی. یہ میرے مصطفیٰ کے نورانیت کی دلیل ہے. عزیزان گرامی وقار، یہی وجہ ہے کہ جس کے سامنے کے دانت میں کھلا ہوتا ہے اس کی قسمت جاگ جاتی ہے، اس کی بیداری جاگ جاتی ہے، اس کی تقدیر میں برکتیں ہو جایا کرتی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکات اور ان کے حسنات ہے. مصطفیٰ کیسے نور ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی نور بھی ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی بشر بھی ہیں. نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے، لیکن نبی کوئی عام بشر نہیں بلکہ خیر البشر ہے. نبی افضل البشر ہے، سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں، سارے مخلوقوں میں سب سے افضل ہیں، سارے رسولوں میں سب سے افضل ہیں، سارے انسانوں اور آدمیوں میں سب سے افضل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے. آؤ ملاحظہ فرماؤ، ہمارا عقیدہ ہے نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہیں. اگر کوئی نبی کو نور نہ مانے تو وہ گمراہ ہے، وہ بد مذہب ہے. کوئی نبی کو نور نہ مانے تو وہ بے ادب ہے، وہ گستاخ ہے. اگر کوئی نبی کو بشر نہ مانے تو وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے. نبی نور ہے، اس کی دلیل قد جاءکم من اللہ نور ہے. نبی بشر ہے، اس کی دلیل قل انما انا بشر مثلکم ہے. نبی بشر ہے لیکن کوئی عام بشر نہیں ہے. نبی بشر ہے، کوئی عام بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، سارے بشر میں سب سے افضل ہیں. عزیزان گرامی وقار، ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ صرف نور ہے. ایک جماعت کہتی ہے کہ مصطفیٰ صرف بشر ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صرف نور ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نبی صرف بشر ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صرف نور ہے تو میں کہتا ہوں اگر اللہ کو نور ہی بھیجنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کو کیوں بھیجتا؟ نوری فرشتے دنیا میں تھے، نوری فرشتے آسمانوں میں تھے، نوری فرشتوں سے آسمان بھرے پڑے ہیں، نوری فرشتوں سے زمینیں بھری پڑی ہیں. پھر ایک نور کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر جو یہ کہتے ہیں کہ نبی بشر ہیں، نبی بشر ہیں تو اولاد آدم سے پوری دنیا بھری تھی. بشر دنیا میں بہت موجود تھے، آدمی دنیا میں بہت موجود تھے، انسان دنیا میں بہت موجود تھے. ایک انسان کو بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ گویا کہ جو کہتے ہیں کہ نبی نور ہے، نبی نور ہے، تو اس سے میرا یہ سوال کہ اگر نور ہے تو فرشتے بھی نور ہیں. ایک نور کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جو یہ کہتے ہیں نبی بشر ہیں تو نہ بشر تو بہت تھے، بشر تو بہت تھے، ایک بشر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کلیئر مسئلہ یہ ہے کہ نبی نور بھی ہے اور نبی بشر بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، نبی بھی نور ہے. اور اللہ نے نبی کو نور اس لیے بنایا تاکہ مصطفیٰ ہم سے ڈائریکٹ لے، اور اللہ نے نبی کو بشر اس لیے بنا کے بھیجا تاکہ انسانوں کو نبی دے دے. مصطفیٰ نبی، مصطفیٰ علیہ السلام انسانوں کو دے دے. ایک طرف نبی، ایک طرف خدا، ایک طرف بندے، ایک طرف انسان، ایک طرف لینے والے، ایک طرف دینے والے. مصطفیٰ لیں گے نور الہی سے، اور یہ نور الہی سے اور یہ نور مصطفیٰ سے حاصل کرے گی ساری دنیا. تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیچ میں ہے تاکہ خدا سے لیتے رہیں، بندوں کو دیتے رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے نبی کے وسیلے سے دیا ہے. نماز دی ہے تو نبی کے وسیلے سے، روزہ دیا ہے تو نبی کے وسیلے سے، حج و زکوٰۃ کے مسائل دیا ہے اللہ نے تو نبی کے وسیلے سے، قانون دیا ہے نبی کے وسیلے سے، فطرت دیا ہے تو نبی کے وسیلے سے، صدقات کے مسائل دیا ہے تو نبی کے وسیلے سے، دین دیا ہے نبی کے وسیلے سے، اسلام دیا ہے نبی کے وسیلے سے، قانون دیا ہے نبی کے وسیلے سے، ایمان دیا ہے نبی کے وسیلے سے. پھر یہ بھی اعلان ہے کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا نبی کے وسیلے سے دیا، تو اب تم بھی میرے پاس آنا تو بغیر نبی کے وسیلے سے نہ آنا. میرے قرب میں آنا ہوگا تو تمہیں در مصطفیٰ پہ حاضر ہونا پڑے گا. اگر کوئی نیچے والا طبقہ، یہ جو نیچے والی انگلی دیکھ رہی ہیں آپ، اس انگلی کو جو دیکھ رہے ہیں یہ ڈائریکٹ اوپر والے انگلی سے نہیں مل سکتی، لیکن بیچ کی انگلی اوپر سے ڈائریکٹ مل سکتی ہے اور نیچے سے بھی مل سکتی ہے. مصطفیٰ بیچ میں ہے. نور اس لیے ہے کہ خدا سے لیں، بشر اس لیے ہے کہ بندوں کو دیں. تو یہ جو بندے ہیں ان کو اگر چاہیے کہ خدا سے ملنا ہے
چاہے تو بیچ والے انگلی مصطفیٰ سے مل جائے، اگر بیچ والے سے متصل ہو جاتے ہیں تو خدا تک مل جائیں گے، اور اگر بغیر مصطفیٰ کو چھوڑے رب تک ملنا چاہے تو انہیں رب کا پتہ نہیں مل سکتا ہے، قرب الہی میں جگہ نہیں مل سکتی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، مصطفیٰ نور ہے، اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ مصطفیٰ کیسے نور ہیں؟ مصطفیٰ کیسے نور ہیں کہ مصطفیٰ ایسے نور ہیں کہ مصطفیٰ سے جو لگ جائے وہ چیز بھی نور ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا محب ہے، پیدا ہونے والے محبوب ہیں، اور یہ محبوب ایسے محبوب ہیں کہ رب نے کہا کہ اے محبوب میں نے تمہارے رسالت کو لاجواب کر دیا ہے، میں نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا، لاجواب رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، لاجواب نبی بنا کے بھیجا، بشر بنا کے بھیجا، لاجواب بشر بنا کے بھیجا، انسان بنا کے بھیجا، لاجواب انسان بنا کے بھیجا۔ اگر اس انداز میں کہوں تو بھی بیجا نہیں ہوگا کہ وہ انسان جس کے سر لاجواب ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، جن کی آنکھیں لاجواب ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، جن کے دندان لاجواب ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، اور جن کے خاندان لاجواب ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، جن کا سینہ لاجواب ہے وہ مصطفیٰ ہیں، جن کا مدینہ لاجواب ہے وہ مصطفیٰ ہیں، جن کے ہاتھ لاجواب ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، جن کے پیر لاجواب ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، جن کے لب لاجواب ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، جن کے لعاب لاجواب ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، جن کے ہاتھ لاجواب ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، جن کی ذات لاجواب ہے وہ مصطفیٰ ہیں، جن کے قلب لاجواب ہے وہ مصطفیٰ ہے، جن کے دل لاجواب ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ تو مصطفیٰ لاجواب ذات کا نام ہے، مصطفیٰ بے مثال ذات کا نام ہے، مصطفیٰ نوری مخلوق کا نام ہے، مصطفیٰ نوری کے ساتھ ساتھ بشری مخلوق کا نام ہے۔ تو مصطفیٰ نور بھی ہے، مصطفیٰ بشر بھی ہیں، لیکن ذہن میں ایک بات اور آ سکتی ہے کہ نور اور بشر ایک اکٹھا کیسے ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ نور اور بشر یہ کوئی اپوزٹ چیز نہیں ہے، نور اور بشر یہ کوئی ضد والی چیز نہیں ہے۔ جیسے دن ہے اور رات ہے، یہ اپوزٹ اور اس کے ضد ہیں، اگر دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، اگر رات ہوگی تو دن نہیں ہوگی۔ ایک انسان اگر آدمی ہے تو عورت نہیں ہوگی، اگر عورت ہے تو وہ آدمی نہیں، وہ مرد نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو مرد اور عورت یہ آپس میں اپوزٹ اور ضد کے ہیں، تو جو مرد ہے وہ عورت نہیں، جو عورت ہے وہ مرد نہیں، دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں۔ اگر نور ہے تو بشر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نور اور بشر یہ کوئی ضد کی چیز نہیں ہے، اپوزٹ چیز نہیں ہے، یہ کوئی الٹی چیز نہیں ہے، یہ دونوں ساتھ میں ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس کو سمجھانے کے لیے آؤ قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن پارہ نمبر 16 سورہ مریم رکوع نمبر 2 کی تلاوت کریں تو پتہ چلے گا کہ حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل امین آئے۔ جبریل امین آئے تو کس صورت میں آئے؟ نوری مخلوق کی صورت میں نہیں، بلکہ بشر بن کر کے آئے، انسان بن کر کے آئے، آدمی بن کر کے آئے۔ کبھی کسی نبی کے پاس آئے انسان بن کے آئے، حضرت مریم کے پاس آئے تو بشر بن کے آئے، اور فرشتوں آزمائش کے لیے آئے، انسان بن کے آئے، انسان بن کے آئے، آدمی بن کے آئے، اور لوگوں کے امتحانات کے غرض سے آئے۔ بنی اسرائیل کے 3 شخص کے پاس آئے تھے، اندھے کے پاس آئے تھے، کوڑھی کے پاس آئے تھے، اور ساتھ میں گنجے کے پاس آئے تھے۔ اس کے بعد وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو فرشتے تو نوری مخلوق ہیں، یہ انسان کیسے ہو گئے؟ فرشتے تو نور سے پیدا کیے گئے، یہ بشر کیسے ہو گئے؟ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہنے والے اس چیپٹر کو بھی دیکھیں، جبریل امین کو بھی کہے، جبریل امین کو بھی کہیں، روح الامین کو کہیں کہ روح الامین ہماری طرح بشر ہیں، لات اور جوتے ان کے پیٹھ پہ پڑنے لگیں گے، کہیں کہ فرشتے ہماری طرح بشر ہیں، کیونکہ وہ بشر بن کے آئے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، فرشتے ایک بار نہیں کئی بار بشر بنے ہیں، نور تھے بشر بنے پھر نور بن گئے، نور تھے بشر بنے پھر نور بن گئے، نور تھے ایک نبی کے پاس بشر کی حالت میں آئے پھر نور بن گئے، نور تھے انسان بن کے حضرت مریم کے پاس آئے پھر نور بن گئے، نور تھے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کے پاس آئے انسان بن کے پھر نور بن گئے۔ تو یہ فرشتے ہیں جو بار بار انسان بن رہے ہیں، بار بار بشر بن رہے ہیں، بار بار آدمی بن رہے ہیں۔ تو ان کو کوئی نہیں کہتا کہ
میری طرح بشر ہے. نبی تو نور اس وقت سے تھے جب تک کہ کچھ بھی نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا. جب تک اپنے پاس رکھا تب بھی مصطفیٰ نور تھے. آدم کے پیشانی میں تھے تب بھی نور تھے. آدم کے انگوٹھے میں تھے تب بھی نور تھے. صلب ابراہیم میں تھے تب بھی نور تھے. صلب اسماعیل میں تھے تب بھی نور تھے. صلب عبداللہ میں تھے تب بھی نور تھے. شیکا میں آمینہ میں تھے تب بھی نور تھے. جب مکے میں ولادت ہوتی ہے تو اب انسان بن کے آتے ہیں, اب بشر بن کے آتے ہیں, اور ساتھ میں نور بن کے آتے ہیں. فرشتے کئی بار بشر بنے تو ان کو کوئی بشر نہیں کہتا. مصطفیٰ ایک بار بشر بن کر کے آئے, انہیں اپنی طرح بشر کہنے لگے, انہیں اپنی طرح انسان کہنے لگے. تم کیسے نبی کی طرح بشر ہو سکتے ہو؟ ان کی عقلوں کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا ہے. عقل کے دروازے کو کھٹکھٹانا انہوں نے بند کر دیا ہے. ان کے دماغ میں حسد کے آگے چل رہی ہیں. عزیزان گرامی وقار, جو نبی پاک علیہ السلام کو نہ مانے نور تو اسے آپ لوگ رہیے دور. کیوں آپ قریب جاتے ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں کہتے ہیں نور؟ نبی نور میں ہے, نبی بشر بھی ہے. نبی نور ہے اس لیے کہ خدا سے لے, نبی بشر ہے اس لیے کہ بندوں کو دے. عزیزان گرامی وقار, قد جاءکم من اللہ نور. مصطفیٰ کیسے نور ہے؟ مصطفیٰ ایسے نور ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بنانے والا محب اللہ ہے. اب بننے والے رسول کا جو نور ہے وہ رسول اللہ کا نور ہے, وہ اللہ کا نور, یہ نبی کا نور. بنانے والا اللہ کا نور, بننے والا مصطفیٰ کا نور. جو نبی کا نور ہے وہ مخلوق ہے, جو خدا کا نور ہے وہ خالق ہے. عزیزان گرامی وقار, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنانے والا محب اللہ ہے. محب کیسا ہے اور محبوب کیسا ہے؟ محب بھی لاجواب ہے, محبوب بھی لاجواب ہے. محب اور محبوب کی ذرا مماثلت دیکھیں کہ اگر محب یعنی اللہ کی ذات ہے تو سر سے پاک ہے, سر سے پاک ہے, سر سے پاک ہے. لیکن مصطفیٰ کا جو سر ہے وہ پاک ہی پاک ہے. اللہ ہاتھ سے پاک ہے اور مصطفیٰ کا ہاتھ پاک ہی پاک ہے. اور اللہ آنکھ سے پاک ہے, مصطفیٰ کی آنکھیں پاک ہے. اللہ کان سے پاک ہے, مصطفیٰ کے کان پاک ہے. اللہ زبان سے پاک ہے, مصطفیٰ کے زبان پاک ہے. اللہ سینہ سے پاک ہے, مصطفیٰ کا سینہ پاک ہے. اللہ پیر سے پاک ہے لیکن مصطفیٰ کا پیر پاک ہے. اللہ آل اولاد سے پاک ہے, مصطفیٰ کی آل اولاد پاک ہے. اللہ نسل سے پاک ہے, مصطفیٰ کی نسل پاک ہے. پھر میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا. جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے, نبی جب پیدا ہوتے ہیں تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوتی ہے. وہاں پہ جو لونڈیاں موجود تھیں, وہاں پہ جو لوگ, وہاں پہ جو دائیاں موجود تھیں, وہاں پہ جو عورتیں موجود تھیں, ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب نبی پیدا ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ مشرق و مغرب روشن ہو جاتا ہے, آسمان کے تارے نیچے کی طرف آنے لگتے ہیں, اتنے نیچے آ جاتے ہیں, آمینہ کے آنگن میں اتنے اتر جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ چاند اور یہ تارے کہیں گر نہ جائیں, یہ تارے کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائیں. انہیں کیا لگا کہ یہ تارے روشنی دینے کے لیے آئے ہیں. نہیں, امام کہتے ہیں ولادت رسول کے وقت وہ جو تارے آئے تھے وہ نور مصطفیٰ سے نور لینے کے لیے آئے تھے. کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا, صدقہ لینے نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. آسمان سے تارے بھی آ رہے ہیں تو مصطفیٰ کے نور کا صدقہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. یہ تاروں کا حال ہے. ذرا سورج کو دیکھ لو, سورج بھی منور کرتا ہے, سورج بھی روشنی دیتا ہے, سورج بھی اجالا کرتا ہے, لیکن سورج کی روشنی اور مصطفیٰ کے نور میں کتنا فرق ہے. سورج جب نکلتا ہے اس کی روشنی کم ہوتی ہے, دھیرے دھیرے روشنی بڑھ جاتی ہے, دوپہر میں روشنی تیز ہو جاتی ہے, اس کی سختی تیز ہو جاتی ہے, پھر شام ڈھلتے ڈھلتے پھر روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے, پھر روشنی کم ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ مغرب کے وقت وہ سورج ڈوب جاتا ہے, اب اس کی کوئی روشنی نہیں رہتی. اب سارا جہاں اور ساری دنیا اندھیرے میں پڑ جاتی ہے, اب اس کی کوئی روشنی نہیں ہے, اب اس کا کوئی اجالا نہیں ہے. ایک تو ہے مصطفیٰ کا نور, ایک ہے سورج کا نور. سورج کا نور کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, پھر ختم ہو جاتا
جاتا ہے, پھر صبح سے وہ نور کا اجالا شروع ہو جاتا ہے. لیکن مصطفیٰ کا نور ایسا نہیں ہے کہ جو کم ہو. مصطفیٰ جب تشریف لائے تو ان کے نور نے دنیا کو ایسا منور کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور آج تہخانوں میں بھی موجود ہے. اور یہ جو سورج ہے یہ ظاہر کو روشن کرتا ہے, اور مصطفیٰ کا جو نور ہے باطن یعنی دل کو روشن کرتا ہے, دل کو روشن کر دیتا ہے. اور جب دل روشن ہو جائے گا تو پورا جسم بھی روشن ہو جائے گا. یہ دل ہمارے جسم کا ایک سردار ہے. اگر دل صحیح ہے تو آنکھ صحیح, اگر دل صحیح ہے تو دماغ صحیح, اگر دل صحیح ہے تو ہاتھ درست, اگر دل صحیح ہے تو پیر کام کرے گا, اگر دل صحیح ہے تو یہ سارے اعضاء درست ہوں گے. لیکن اگر دل ہی صحیح نہ ہو تو ہاتھ کسی کام کا نہیں, دل ہی درست نہ ہو تو پیر کسی کام کا نہیں, دل ہی صحیح نہ ہو تو آنکھیں کسی کام کے نہیں. اس لیے کہ اگر ایک انسان کی آنکھیں پھوڑ دی جائے بغیر آنکھ کے وہ زندہ رہ سکتا ہے, ہاتھ کاٹ لیے جائیں بغیر ہاتھ کے وہ لولا بن کے زندہ رہ سکتا ہے, اندھا بن کے زندہ رہ سکتا ہے, کان کی سماعت ختم ہو جائے تو بہرا بن کے زندہ رہ سکتا ہے, اور زبانیں کاٹ لی جائیں تو گنگا بن کے زندہ رہ سکتا ہے, پیر کاٹ لیے جائیں تو لنگڑا بن کے زندہ رہ سکتا ہے. یہ جسم کے اعضاء اگر بگڑ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے, لیکن اگر دل بگڑ جائے تو پھر اس کو زندہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر دل نہ ہو, دل میں زخم ہو جائے, دل میں ہارٹ آ جائے, دل فیل ہو جائے تو پھر زندہ رہنے کا اس کے اندر کوئی امکان نہیں. زبانیں ہوں گی لیکن بول نہیں پائیں گی, آنکھیں ہوں گی مگر دیکھ نہیں پائیں گی, ہاتھ ہوں گے مگر کام نہیں کر پائیں گے, پیر ہوں گے لیکن وہ بندہ چل نہیں پائے گا. تو یہ دل ہے جو سینے میں ہے, اور سینہ ہے بیچ میں, انسان کے اوپر اور انسان کے نیچے. دل کے اوپر 7 جوڑ ہے, دل کے اوپر 7 جوڑ ہیں اور دل کے نیچے 7 جوڑ ہیں, دل کے اوپر بھی 7 جوڑ, دل کے نیچے بھی 7 جوڑ. اب آپ دیکھ لو کہ اللہ نے انسانوں کو بے مثال پیدا کیا ہے. جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق میں انسانوں کو سب سے افضل پیدا فرمایا ہے. انسان کو زمین میں بھیج دیا ہے. یہ انسان زمین کے اوپر چلتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, کماتا ہے, ساری چیزیں کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے. اب ذرا دیکھو کہ اس زمین اور اس کائنات کا دل, اللہ نے کائنات کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا دیا ہے کہ اس دل کے اوپر بھی 7 جوڑ یعنی آسمان کے 7 طبقے ہیں, اور دل کے نیچے یعنی انسانوں کے قدموں کے نیچے زمین کے 7 طبق موجود ہیں. یہ انسانوں کے مثال کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے مکرم انسان کو بنایا ہے, سب سے مکرم انسان کو بنایا ہے, افضل المخلوق انسان کو بنایا ہے. لیکن انسان اس وقت انسان مانا جائے گا جب اس کے اندر انسانیت ہوگی. آدم اس وقت آدم مانا جائے گا, آدمی مانا جائے گا جب اس کے اندر آدمیت ہوگی. بشر اس وقت بشر مانا جائے گا جب اس کے اندر بشریت ہوگی. ہے تو انسان لیکن کام جانور کے کرتے ہیں, ہے تو انسان کام بے وفائی کے کرتے ہیں, ہے تو انسان کبھی کام الوؤں کے کرتے ہیں, ہے تو انسان کبھی کام گدھوں کے کرتے ہیں, ہے تو انسان مگر کام کبھی کام گدھوں جیسے کرتے ہیں, ہے تو انسان کبھی کتے جیسے کرتے ہیں. انسان کے اندر جانور کی صفت پانی جانے لگتی ہے. عزیزان گرامی وقار, کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو بے وفا ہوتا ہے, کتے کی صفت آ جاتی ہے. کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس کے آنے سے رونقیں ختم ہو جاتی ہیں, الو کی صفت ہوتی ہے. کوئی انسان ایسا ہوتا ہے اس کی آمد سے برکتیں آتی ہیں, ہوما پرندے کی جیسا ہوتا ہے. کوئی ایسا انسان ایسا ہوتا ہے جو کن ذہن ہوتا ہے, اس کے اندر گدھوں کی صفت پائی جانے لگتی ہے. ہے تو انسان لیکن انسانیت نہیں ہے, ظلم موجود ہے تو انسان لیکن بربریت موجود ہے تو انسان مگر تشدد موجود ہے. عزیزان گرامی وقار, نبی کی آمد سے پہلے دنیا میں انسانوں کا ہجوم تھا, انسانوں کی جماعت تھی, انسانوں کا قافلہ تھا. انسان ہونا یہ کمال نہیں ہے, انسانیت ہونا یہ کمال ہے. نبی اس دنیا میں تشریف لائے, انسان کو انسانیت دینے کے لیے آئے. مصطفیٰ تشریف لائے, بشر کو بشریت دینے کے لیے آئے, آدم کو آدمیت دینے کے لیے آئے. اسی لیے کسی انگریز نے یہ کہا تھا جب وہ کار سے سفر کر کے ایک روڈ کے قریب سے گزرا تھا تو دیکھا کہ وہاں بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے. اپنی گاڑی سے اترتا ہے, قریب جاتا ہے, کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ ایک شخص مر گیا. کیسے مر گیا؟ کہا یہ پتھر جو
جو تم دیکھ رہے ہو، یہ پتھر دیکھ رہے ہو، یہ شخص نابینا تھا اور وہاں سے آ رہا تھا، پتھر پہ ٹکراتا ہے اور زور سے گرتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے اور یہ مر جاتا ہے۔ تو اس انگریز مفکر نے کہا تھا اور یہ بولا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس رات سے محمد کا کوئی غلام نہیں گزرا تھا۔ اگر کوئی نبی کا چاہنے والا گزرا ہوتا، اگر مصطفیٰ کی امت کا کوئی شخص گزرا ہوتا، اگر نبی کی تعلیم یافتہ کوئی فرد گزرا ہوتا تو یہ پتھر بیچ میں نہیں بلکہ کنارے ہو گیا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ چلتے ہوئے راستوں میں اگر وہاں پہ کنکر ہو، بڑے پتھر ہو، وہاں پہ اینٹ ہو، اسے کنارے کر دو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، تو انسان کو انسانیت کا درجہ دینے والے مصطفیٰ تشریف لے آئے اس مہینے میں، اس لیے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منعقد کریں، میلاد منائے، میلاد کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو۔ شب نور میں آپ کے یہاں جلسہ ہوتا ہے، اس میں الحمدللہ اس سال حضور بیلگرام شریف کے بہت بڑے بزرگ حضرت علامہ و مولانا سید انس میاں صاحب قبلہ بیلگرام شریف سے تشریف لا رہے ہیں۔ آل رسول شہزادے رسول ہیں، اب بہت ہی مقرب بندے ہیں، بہت ہی بابرکت ہستی ہے۔ آپ ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے جلسے میں پرزور طریقے سے آپ تشریف لے جائیں، اور ساتھ ہی خطیب بزم حضرت علامہ سراج احمد چشتی صاحب ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں۔ بیلگرام شریف کے ایک زبردست مفتی حضرت علامہ مفتی غلام غوث صاحب قبلہ حضرت کی معیت میں یہاں تشریف لے آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ حنفیہ غوثیہ کے ایک زبردست مقرر حضرت علامہ محمد حسان صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لائیں گے، اور ساتھ ہی شاعر اسلام جناب اسلام غازی پوری اور محلے اور بجڈیاں اور اطراف کے اور بھی شعراء تشریف لائیں گے۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے شرکت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ جلسے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس لیے کہ انسان کے ہاتھ جتنے خوشحال ہوں گے اتنے ہی جلسے کی کامیابی اور کامرانی کے لیے آسانیاں مرحمت ہوگی۔ حضور سید صاحب قبلہ تشریف نبی کی آل سے ہیں، نبی کی اولاد سے ہیں، اور یہ ذہن اور یہ فکر میں بسانے کی کوشش کریں کہ مصطفیٰ کی آل، مصطفیٰ کی اولاد جو ہوا کرتی ہے وہ بھی نبی کے نور کا حصہ لے کر کے دنیا میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ اولاد میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شب نور کے لیے آپ پرزور طریقے سے استقبال بھی کریں گے۔ اس رات میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت و اخلاق اور میلاد کے محفلیں اور باتیں سماعت فرمانے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی عقیدت میں اضافہ فرمانے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔